صحابہ نے آپ کو چاروں طرف سے اپنے حفاظتی گھیرے میں لے رکھا تھا۔ السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے سامعین کرام، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیارے نبی کی پیاری کہانیاں۔ اس میں ہمارا باب 13 تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ آج کے جو ہمارے ٹاپک ہیں وہ ہیں مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ، لوٹتے ہوئے دشمن کا تعاقب، غم کی گھٹائیں اور دشمنوں کے طعنے، اور ہمارا پارٹ نمبر ہے 29۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کہ میں آپ سے ٹاپک شیئر کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ آئیے ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ۔ ان کی یلغار اس قدر شدید تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شدید زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، ہونٹوں پر بھی گہرے زخم آئے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنبھلے رہے اور ساتھیوں کے ساتھ دفاع پر ڈٹے رہے۔ کفار نے میدان جنگ میں گڑھا کھود کر اس کا منہ گھاس پھوس سے ڈھانپ رکھا تھا۔ دشمن کے ہجوم سے بچ بچا کر آپ ادھر سے گزرے تو اس میں گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ تھاما اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دے کر آپ کو اس خطرناک گڑھے سے باہر نکالا۔ اصحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے اپنے حفاظتی گھیرے میں لے رکھا تھا تاکہ دشمن اور ان کے تیر آپ تک نہ پہنچ سکیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھ لیا تو وہ خوشی سے بے اختیار پکار اٹھے، مسلمانوں خوشخبری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی آواز سے اعلان کرنے سے منع فرمایا، مگر اس وقت تک آپ کے حیات ہونے کی خوشخبری تمام مسلمان سن چکے تھے۔ وہ سب آپ کی جانب پلٹے اور اپنی منتشر صفوں کو از سر نو ترتیب دینے لگے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان کفار نے بھی سن لیا تھا۔ انہیں اس بات پر سخت مایوسی ہوئی کہ حضور ان کی زد سے بچ نکلے ہیں، چنانچہ وہ مختلف سمتوں سے حضور پر پے در پے حملہ آور ہوتے رہے، مگر جاں نثار مسلمانوں کا حفاظتی دستہ اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کا دفاع کرتا رہا۔ اس وقت تک آپ بہت زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ اتنے میں خالد بن ولید ایک دستہ لے کر آپ پر پھر حملہ آور ہوا، مگر مسلمانوں نے انہیں مار بھگایا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر نحیف اور تھکان زدہ ہو چکے تھے کہ آپ نے جبل احد پر بیٹھ کر نماز ظہر ادا فرمائی۔ آپ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھی۔ اس جنگ میں عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ انہیں یہ قابل رشک سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے جان دیتے ہوئے اپنے رخسار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں سے لگا دیے تھے۔ کفار اپنی فتح پر آپے سے باہر ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنے برگزیدہ بتوں کے نام لے لے کر جنگی نعرے بھی لگاتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ انہوں نے جنگ بدر میں اپنے مقتولوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ جنگ مدھم پڑی تو ابو سفیان نے فخر اور تکبر سے اعلان کیا، ہم نے بدر کا بدلہ تو جی بھر کے لے لیا ہے، اب ہم اگلے سال تم سے پھر نپٹیں گے۔ ادھر ان کی بے لگام عورتوں نے شہداء کی نعشوں کی بے حرمتی جاری رکھی۔ شہیدوں کے کاٹے ہوئے اعضاء کے ہار پہنے ہندہ بڑے غرور سے ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہیں۔ اس سفاک عورت نے حضرت حمزہ کی نعش کا چہرہ تو بالکل مسخ کر دیا تھا۔ کفار کی ان وحشیانہ حرکتوں سے حضور بے حد رنجیدہ تھے، مگر آپ نے حکم دیا ہوا تھا کہ مسلمان انتقاماً ایسی بہیمانہ حرکتوں سے باز رہیں گے۔ فاتح کفار کے صرف 30 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جنگ کے اختتام پر وہ اپنے مردوں کو دفن کر کے واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے شہیدوں کی تکفین و تدفین کا اہتمام کیا۔ کل 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ لوٹتے ہوئے دشمن کا تعاقب۔ اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور آئندہ لاہ عمل پر سوچ بچار ہوا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مکہ لوٹتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا جائے تاکہ اس قسم کے جرأت مندانہ اقدام سے مسلمانوں کے حوصلے از سر نو بلند ہوں اور ان کے غم و اضطراب کا قدرے مداوع ہو۔ چنانچہ 70 آدمیوں کا
ایک دستہ لشکر کفار کے تعاقب میں فوراً روانہ کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ خود بھی باقی ماندہ فوج لے کر کفار کے تعاقب میں نکل پڑے۔ مسلمان مدینہ سے 8 میل دور تک مقام حمراء الاسد تک جا پہنچے۔ اس وقت ابو سفیان اور اس کا لشکر ایک قریبی گاؤں روحہ میں رکے ہوئے تھے۔ کفار کو یہ حسرت ستا رہی تھی کہ جی بھر کر مسلمانوں کا پوری طرح صفایا نہ کر سکے، اس لیے وہ مکہ کی جانب واپسی ملتوی کر کے دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ عجب شش و پنج میں پڑ گئے۔ دوبارہ مقابلہ آنے سے شکست کا ڈر بھی تھا۔ مکہ کی جانب بھاگ نکلنے میں غیرت و عزت پر حرف آنے کا خطرہ بھی لاحق تھا۔ اسی حالت میں کفار نے حضور کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک نفسیاتی چکر چلایا۔ انہوں نے یہ جھوٹ موٹ پیغام بھیجا کہ ابو سفیان مسلمانوں کے دانت کھٹے کرنے کے لیے پھر پلٹ رہا ہے۔ حضور یہ دھمکی موصول ہونے پر بھی اپنے عزم پر ڈٹے رہے اور حمراء الاسد میں پورے 3 دن ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ اسلامی لشکر نے 3 رات آگ کا بڑا الاؤ روشن کیے رکھا تاکہ کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان دوبارہ مقابلے پر تلے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کو عزم و جرأت سے ڈٹا دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے اسی میں خیریت سمجھی کہ چپکے سے مکہ لوٹ جائیں۔ روحہ سے کفار کے کوچ کے بعد مسلمان بھی واپس مدینہ لوٹ آئے۔ حضور کے اس دانشمندانہ تعاقب سے ہضمیت خوردہ مسلمانوں کے پریشان ذہنوں سے احد کی شکست کا بوجھ قدرے ہلکا ہوا اور وہ نقصان کی تلافی اور آئندہ لاحہ عمل کی تیاری میں از سر نو منہمک ہو گئے۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا آخری ٹاپک ہے غم کی گھٹائیں اور دشمنوں کے طعنے۔ جنگ احد میں صاف فتح کے بعد ذلت آمیز شکست پر مسلمانوں کو بے حد رنج تھا۔ مدینہ پر ہر جانب افسردگی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا، اس لیے کچھ عرصہ تک تو تمام مدینہ ماتم کدہ بنا رہا۔ غم زدہ عورتیں شہیدوں پر زور زور سے نوحہ اور بیان کرتی تھیں۔ وہ اپنے کپڑے پھاڑتیں، گالوں پر تھپڑ مارتیں اور وحشت سے چیختی چلاتی تھیں۔ اظہار غم کی یہ رسوم جاہلیہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ حضور نے انہیں ترک کرنے کا بڑی سختی سے حکم دیا۔ مدینہ کے یہودی اور منافق مسلمانوں کی ہضمیت پر بہت خوش تھے۔ وہ اکثر مسلمانوں کو طرح طرح کے طعنے دیا کرتے تھے۔ زیادہ منہ پھٹ دشمن مسلمانوں سے طنزاً پوچھا کرتے تھے کہ اگر جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح حضور کی صداقت کا ثبوت تھی تو احد کی شکست کا کیا مطلب تھا؟ مسلمان یہ سب طعن و تشنیع صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہے اور اپنے مقدس مشن کی تکمیل کے تمام منصوبوں میں ہمتاً مصروف رہے۔ سامعین کرام، ہمارا باب نمبر 13 یہاں پہ ختم ہوا۔ ہماری اگلی ویڈیو میں آپ سے پیارے نبی کی پیاری کہانیاں میں 14 باب شیئر کروں گی۔ ہمارے 14ویں باب کا موضوع ہے فتح مکہ کی کہانی۔ تو ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ اجازت دیں، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔